الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سارا پیار زمانے دا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جند جان میٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا
زہرا دے بابے دی جند جان تو وار دیا میں زہرا دے بابا دی جند جان تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جند جان میٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیا میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گل دستے دروداں دے دربار تو وار دیا گل دستے دروداں دے دربار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جند جان میٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء وسید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگوں عزیز طلباء اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو جائے تو فاسعوا الى ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وذروا البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا پس جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ کیا کرنے کے لیے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر اللہ کا فضل تلاش کرو اور کیا کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں سب سے پہلے اللہ نے
ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ کہ جب اذان ہو جائے تو پھر نماز جمعہ کے لیے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز جمعہ کے لیے آؤ۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ شروع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اذان ہوتی تھی وہ ایک ہی اذان تھی۔ اب جمعہ کے وقت 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک 12:30 بجے ہوتی ہے، ایک خطبہ پڑھنے سے پہلے ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، 2 سال تک خلیفہ رہے، تو آپ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ 10 سال خلیفہ رہے، تو آپ کے دور میں بھی ایک ہی اذان رہی ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نمازی تھے ان کی کثرت ہو گئی، نمازی بہت زیادہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی ایک بار ایسے ہوا جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور میرے حضور کے ساتھ صرف 12 صحابہ موجود تھے۔ اذان ہو گئی، ادھر صحابہ کرام اپنی خرید و فروخت میں جلدی سے کر رہے ہیں کہ جلدی سے کام نمٹا لیں اور فارغ ہو کے مسجد کی طرف چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار فرمایا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے جو اس وقت بھی مسجد میں نہیں آئے میں اس جگہ پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور 2 نوجوان ساتھ لے لوں، ان کے سر پہ گٹھری کے لکڑے رکھ دوں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے۔ تو اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو پھر نماز جمعہ کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور نمازی جو تجارت کرنے والے احباب تھے وہ تجارت میں مصروف رہتے اور نماز جمعہ کا جو خطبہ اذان تھی اس سے لیٹ ہو جاتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری اذان کا حکم دیا کہ جیسے ہی یہ پہلی اذان ہوگی، پہلی اذان پر آپ نے کاروبار بند کر دینا ہے۔ اب بھی یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن کے اندر اس مسئلے کو محفوظ کر لیں۔ جب پہلی اذان ہماری کتنے بجے ہوتی ہے؟ 12:30 بجے اذان ہو جاتی ہے، تو 12:30 بجے کے بعد خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، جان بوجھ کر اپنی دکان پر بیٹھے رہنا کہ شاید کوئی گاہک آ ہی جائے، کوئی کسٹمر آ ہی جائے، اور اپنی تجارت میں لگے رہنا اور جلدی جلدی سے گھڑی بار بار دیکھتے رہنا کہ جب خطبہ ہوگا، جب اذان ہوگی دوسری تب ہم دوڑیں گے۔ بعض احباب قیام کی حالت میں ملتے ہیں، خطبہ بھی نہیں سنتے، بعض رکوع کی حالت میں آ کے ملتے ہیں اور جلدی سے نماز ادا کی، سلام پھیرا، جلدی سے بھاگے گئے، جا کے دکان کھول لی، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں دوبارہ جا کر مصروف ہو گئے۔ یہ طریقہ کار مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ جب پہلی اذان ہوتی ہے تو پہلی اذان کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کسٹمر کا انتظار نہیں کر سکتے، شریعت آپ کو منع کر رہی ہے۔ اس کے بعد تجارت کرنا، اس کے بعد کاروبار کرنا، اس کے بعد کسٹمر کا انتظار کرنا، اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، اس کے بعد جان بوجھ کر دکان پر بیٹھے رہنا شریعت منع کر رہی ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ اعلان تھا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو اس وقت کاروبار بند ہے، بالکل کاروبار نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام اور تابعین جلدی سے دوڑتے مسجد نبوی کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ تو پہلی اذان کا مطلب بھی یہی ہے، پہلی اذان صرف ویسے نہیں پڑھی جاتی، بس صحابہ کرام نے پڑھی تھی جی آپ بھی پڑھ دیں، ایسے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ پہلی اذان پڑھی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر اللہ اکبر کی جو صدا لگتی ہے، اپنی دکانوں کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنی مصروفیت چھوڑ دو، گاہکوں کا انتظار نہ کرو، اذان ہو گئی ہے مسجد کی طرف دوڑ آؤ۔ اب پہلی اذان کو ہوئے تقریباً اس وقت 45 منٹ گزر گئے ہیں،
ابھی تک دیکھ لیں کتنے لوگ مسجد میں ہیں، اب اس کے بعد دیکھیں گے جیسے ہی خطبہ قریب جائے گا تو بہت سارے لوگ دوڑتے دوڑتے آئیں گے۔ شریعت نے منع کیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں پر جو ذکر ہے نا فَاسْعَوْا، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان بند کر لیا دوڑ لگا دیں بھاگتے بھاگتے جائیں اور جا کے نماز کے ساتھ مل جائیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، نماز جمعہ کے لیے مسجد کے طرف آ جاؤ، خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاؤ۔ تو اس لیے جب پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد آپ کاروبار بالکل نہیں کر سکتے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جبریل علیہ السلام میرے حضور کے سامنے تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک شیشے کی مانند، ایک آئینے کی مانند کوئی چیز تھی، تو اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا تھا۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جمعہ ہے، یہ جمعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جمعے کا دن بھی خیر و برکت کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک اور ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ آج ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، تو ایک آواز لگتی ہے چاروں طرف، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں تیسری عید نہیں ہے، یہ چوتھی عید ہے۔ 4 عیدیں آتی ہیں، ایک نماز عید الفطر ہے، ایک نماز عید الاضحیٰ ہے، تیسری جشن عید میلاد النبی ہے، چوتھی نماز جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ بھی عید کا دن ہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ کہاں سے؟ کہیں سے بھی نہیں نکالی، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ جبریل علیہ السلام میرے حضور کے سامنے موجود ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دن ہے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا یہ لقب پتہ کیوں پڑا؟ جمعہ اجتماع سے ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام موجود ہیں تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کا دن ہے، دنیا کے اندر ایک جنت کے اندر دن ہے، اسے یوم الجمعہ کہتے ہیں، اس کو یوم المزید کہتے ہیں۔ ایک یہاں پر جمعہ ہے، وہاں پر یوم المزید ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس دن میں جمع ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں اور مسجد کی طرف اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد نماز جمعہ آ کر ادا کرتے ہیں۔ وہ جو یوم المزید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل وہ یوم المزید کیا ہے؟ میرے حضور جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کبھی جبریل فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ہے ایک محفل ذکر لگی ہوئی ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو اللہ پھر پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اب اللہ جانتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے لیکن اللہ کے نبی پھر بھی پوچھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک کائنات آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے ذکر کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اچھا اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے ذکر کر کے چاہتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کہنے لگتے ہیں پروردگار عالم آپ کے بندے ذکر کر کے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ آپ کا دل، آپ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر رہے تھے اور آپ کے ذکر میں، آپ کی محبت میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ پھر میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ، اللہ جانتے بھی ہیں لیکن پھر پوچھ رہے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کیا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں مالک کائنات آپ کے بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے،
اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو ذکر کر رہے تھے میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں مالک کائنات وہ بندے تو تیرا ذکر کر رہے تھے، لیکن کچھ بندے ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو کسی کام سے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والوں کے پاس جب گناہگار بھی اپنے کسی کام کے لیے آ جاتے ہیں، میری رحمت گناہگاروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، میں ان کے ساتھ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے حضور جانتے ہیں، پھر بھی جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل بتا وہ یوم المزید کیا ہے، یوم المزید کیا ہے، یوم المزید کیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشک کا ایک ٹیلا ہے، وہ ٹیلا یہ چھوٹے موٹے ٹیلے نہیں ہیں، وہ ٹیلا اتنا بڑا ٹیلا ہے کہ جس پر ساری کائنات سما سکتی ہے، اتنا بڑا ٹیلا ہے۔ اچھا جبریل وہ ٹیلا کس چیز کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ مشک کا ایک سفید رنگ کا ٹیلا ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس جگہ پر ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے وہاں پر ممبر بچھائے جاتے ہیں، ان ممبروں پر آ کر تمام نبی بیٹھتے ہیں، پھر ان ممبروں کی پچھلی سائڈ پر نور کے ممبر، نور کی کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، ان ممبروں پر آ کر ان کرسیوں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے ہیں، تابعین بیٹھتے ہیں، تبع تابعین بیٹھتے ہیں، صدیقین بیٹھتے ہیں، شہداء بیٹھتے ہیں، صالحین بیٹھتے ہیں، مومنین بیٹھتے ہیں، مسلمین ان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں اللہ فرماتا ہے اس کے درمیان میں اللہ رب العزت خود تشریف لاتے ہیں، اللہ خود تشریف لا کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں جبریل یہ جنت کے اندر بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھو کسی نعمت کی ضرورت ہے، سارے کے سارے ایک ہی آواز لگاتے ہیں مالک کائنات تو نے ہماری بخشش فرما دی، اے مالک کائنات انبیاء کے ساتھ یہاں پر بٹھا دیا، اے مالک کائنات جنت کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کس چیز ضرورت ہے؟ اللہ پھر فرمائے گا جبریل ان سے پھر کہو کسی نعمت کی ضرورت ہے تو بتاؤ، وہ کہیں گے کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپس میں مشورہ کریں گے، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے اللہ فرماتا ہے کسی نعمت کی ضرورت ہے تو بتاؤ، وہ کہیں گے اللہ کے ولی کہیں گے ہم دنیا میں تھے، دنیا کے اندر جب ہمیں کسی بھی چیز کی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم علماء کی طرف راجع ہوتے تھے، علماء کی طرف راغب ہوتے تھے، اور علماء کے پاس چلتے ہیں، پھر سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر علماء کے پاس آئیں گے، جب علماء کے پاس آئیں گے تو علماء کہیں گے دیکھو اللہ نے جنت کے اندر تمام نعمتیں پوری فرما دی، اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار بھی کرا دیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے تمام کا دیدار بھی ہو گیا، ابو بکر صدیق کی زیارت بھی ہو گئی، عمر بن خطاب کی زیارت بھی ہو گئی، تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام کا دیدار بھی ہو گیا، تمام نعمتیں پوری ہو چکی ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت باقی ہے، ایک ایسی نعمت باقی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ عرض کریں گے وہ نعمت کون سی ہے؟ تو علماء کہیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ یہ یوم الجمعہ ہے، وہ یوم المزید ہے، آج جمعے کا دن ہے جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا ہے اور جب ممبر سے نکلتا ہے اتنی دیر تک وہ ممبر وہ کرسیاں نور کی بچھائی جاتی ہیں، اللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر تمام نبیوں کو تمام جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ یہ یوم المزید ہے، یہ یوم المزید ہے۔ اور پھر وہاں پر ایک اجتماع لگتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، میرے حضور نے شاہ فرمایا حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جب جمعے کا دن یہ وقت آتا ہے جس وقت خطیب واعظ خطبہ دینے والا ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جتنی دیر تک ممبر پر رہتا ہے اتنی دیر پر ایک یوم المعمور ہے، ایک خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ ہے وہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ جو ایک دفعہ طواف کر کے اس کا نکل جاتا ہے
قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آ کر اذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ سرخ یاقوت کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ تکبیر کہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ آ کر تمام اللہ کے فرشتوں کو جماعت کراتے ہیں۔ جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے، دعا مانگنے کی باری آتی ہے، تو پتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں، گواہ بن جاؤ، میں نے جو اذان پڑھی ہے، اس اذان کا ثواب امت مصطفیٰ کے جو مؤذن اذان دینے والے ہیں، اس اذان کا ثواب ان تمام مؤذنوں کو میں نے ہدیہ کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں میں نے جو تکبیر پڑھی ہے، میں نے اس تکبیر کا ثواب، اللہ کے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس تکبیر کا ثواب امت مصطفیٰ کے جتنے مکبر تکبیر کہنے والے ہیں، اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جو خطبہ دیا ہے، میں نے اس خطبے کا ثواب جو امت مصطفیٰ کے لوگ خطبہ دینے والے ہیں، میں نے ان کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے جو نماز پڑھائی ہے، اس نماز کا ثواب امت مصطفیٰ کے جو امام نماز پڑھانے والے، جمعہ کی نماز پڑھانے والے ہیں، میں نے ان کا ثواب ان کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم نے اس تمام کا ثواب امت مصطفیٰ کو ہدیہ کر دیا۔ یہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم جب خطبہ ہوتا ہے اس وقت مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے اس وقت مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، جب امام رکوع کی حالت میں جا رہا ہو تب مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، امام قیام کی حالت میں ہو تب جلدی سے مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کو ایک گائے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مینڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے حتیٰ کہ اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام خطبہ دیتا ہے، تمام فرشتے جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے نام لکھ کر یہ ثواب ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاغذات کو بند کر دیتے ہیں، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ وہ فرشتے تو لکھتے بھی ہیں، لکھنے کے بعد مسجد میں آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس وقت خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض تو مسجد میں آ کر خطبے کے دوران بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی دکانوں پر مصروف، اپنی تجارت میں مصروف، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، چرندے پرندے بھی خطبہ سنتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات تھا، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے صف اول میں یہ نظر آتا، لیکن یہ جانوروں کے بھی پیچھے، پرندوں چرندوں کے بھی پیچھے نظر آتا ہے۔
مگر الا قلیل، بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو خطبہ کن سننے کے لیے اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے بعض لوگ جمعے والے دن دکانیں بند کر دیتے ہیں، پھر شام تک دکانیں نہیں کھولتے، جمعہ کی چھٹی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب اپنی نماز سے فارغ ہو چکو، نماز جمعہ کی ادا کر چکو، یہ ادا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے رہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان آیات پہ عمل کرنا ہوگا، عملی پجامہ اپنی زندگی کو پہنانا ہوگا۔ جب تک یہ نہیں پہنائیں گے تب تک ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں آ سکتی، رحمتیں نہیں آ سکتی، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ والے دن نماز جمعہ کی نیت کرنی چاہیے یا نماز ظہر کی نیت کرنی چاہیے؟ تو جمعہ والے دن ظہر کی نماز کی آپ نیت نہیں کر سکتے، نماز جمعہ کی نیت آپ کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ بعض لوگ یہ پہلی جو 4 سنتیں موقدہ ہیں یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد کافی زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھنے کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شروع والی 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت کم ایسے ہیں جو شروع والے بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض ادا کرتے ہیں، 2 فرض ادا کرنے کے بعد پھر 4 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ یہ بعض ذہن نشین رہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے جو پہلے والی 4 سنتیں ہیں وہ 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، وہ غیر موقدہ نہیں ہیں، وہ 4 سنتیں سنت موقدہ ہیں۔ جس طرح آپ ظہر کی نماز روزانہ کی بنیاد پہ ادا کرتے ہیں، پہلی 4 سنتیں آپ چھوڑتے نہیں بلکہ پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ والے دن بھی 2 فرض ادا کرنے کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، ان کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، ان کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا وہ 2 فرض ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، باقی نماز ہی ادا نہیں کرتے، ذہن نشین کر لیں کہ یہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہے، آپ کی نماز ادھوری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن نماز پوری نہیں پڑھتا، یا پڑھتا تو ہے لیکن وہ بھی مکمل نہیں کرتا، رکوع جلدی سے کیا، سجدہ جلدی سے کیا، قیام کی حالت میں، قومہ کی حالت میں، جلسہ کی حالت میں مکمل طور پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ جلدی سے نکل جاتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز بوسیدہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں تھا، اگر پڑھنے کے لیے آتا تھا پھر جلدی سے ادا کر کے نکل جاتا تھا، وہ نماز تو تیرے منہ پہ مار دی جاتی تھی، وہ نماز پڑھ کے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اے میرے امتی، میں نے تو اس دین اسلام کے لیے اپنے دانت بھی شہید کروائے ہیں، اس دین اسلام کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے میرے چاہنے والے، میرے اشارے پہ قربان ہونے والے، بدر کے میدان میں 14 صحابہ بھی شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں پر 70 صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے بنی لحیان کے قبیلے میں 19 صحابی بھی شہید ہوئے ہیں۔ میرے صحابہ اس دین اسلام کے لیے قربان ہوتے رہے، اپنا خون بہاتے رہے، تم نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ سوال کر لیا تو پھر اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دو گے؟
اس لیے مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف لوٹو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مقدس اور پیاری زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق جب ماضی کا صیغہ ماضی پہ داخل ہو جائے قد کا لفظ تو معنی قسم والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا لقد کان لکم، البتہ تحقیق میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، میرے حضور کی سنتوں کو، میرے حضور کی شریعت کو اپناؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔